بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حدیث نمبر ہاں جی. انی امراتن کیا ہوتا ہے یار؟ انی امراتن چلیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک خاتون ہوں جو اپنے سر کی مانگوں کو باندھ لیتی ہوں. ظفر ظفائر اس کی جمع آتی ہے. تو جو خواتین کے چٹیاں ہوتی ہیں نا، بہت ساری چٹیاں ہوتی تھیں تو ان کو جمع کر کے باندھ لیتی ہوں. بہت ساری چٹیاں بناتی تھیں، پھر ان چٹیاں کو جمع کر کے پیچھے کی طرف ایک جوڑا بنا دیتی ہیں، اس جوڑے کو ظفر کہتے ہیں. تو بال لمبے ہوا کرتے تھے. اب کا تو بال اتنے عورتوں کے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اتنی چٹیاں بنیں، ایک ہی چٹیا بن جائے بڑی فخر کی بات. تو وہ بہت ساری چٹیاؤں کے باندھ کے پھر وہ جوڑا بنتا تھا اس کا. تو یا رسول اللہ میں غسل میں کیا، صفائی پلٹ گیا، تو غسل جنابت میں کیا میں اس کو کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 مٹھی پانی ڈالو، سر کی جڑوں میں یعنی. ثم تفیضین علیک الماء، پھر اپنے اوپر پانی بہاؤ اور طہارت حاصل کر لو. تو مسئلہ یہی ہے کہ عورت کے اگر سر پہ جوڑا بندھا ہوا ہو تو اس کے لیے اس کو کھولنا لازم نہیں ہے. اس صورت میں سر کی جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہے، سارے بالوں کو بھگونا ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اور مرد نے اگر جوڑا باندھا ہوا، بہت بڑے بال رکھے ہوئے ہوں، جوڑا باندھا ہوا ہو تو مرد کے لیے کھولنا لازم ہے. یہ عورت کو سہولت دی گئی ہے کیونکہ بہت مشکل ہوتی تھی ان کو کھولنے میں، پھر دوبارہ سے وہ باندھنا شروع کریں اور بہت ٹائم لگتا تھا. چلو کیا ہو رہا ہے؟ مرد کے اتنے بڑے بال ہوتے نہیں عام طور پہ، پھر اس کے لیے جوڑا کوئی سنت کوئی مستحب عمل نہیں ہے. بال اکثر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، کھلے ہی ہوتے ہیں. ضرورت ہے نا، عورت کو ضرورت ہے، بڑے بال تو عورت کی زینت ہے نا. کیا بول رہا ہے بھائی؟ ضرورت کی وجہ سے عورت کے لیے مستثنا ہے، بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے جوڑا اگر بندھا ہو. صحیح نہیں ہے. چلیں کیا ڈالو اپنے اوپر. کیا سوال سمجھ میں نہیں ہے مجھے، کیا کہنا چاہیے؟ بدن میں شامل ہیں، دھونے میں واجب ہیں، لیکن عورت کے سر کے بالوں کو مستثنا کیا ہے بشرطے کہ جوڑا بندھا ہوا ہو. اگر بال کھلے ہوئے ہیں پھر وہ بھی مستثنا نہیں ہے، سارے بال بھگونا ضروری ہے. چلیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ذریعے وضو کرتے تھے اور ایک سا سے لے کر 5 مد تک غسل کیا کرتے تھے. متفق علیہ، یعنی نبی کتنے پانی میں غسل اور کتنے پانی میں وضو کرتے تھے. تو ایک مد کتنا بنتا ہے؟ ایک مد ہوتا ہے 2 رطل کے برابر، اور 8 رطل کا بنتا ہے 1 سا. سمجھتے ہو؟ 4 مد کا بنتا ہے، پہلے مد سمجھ لو، یعنی مد جو ہے نا یہ ڈبل ہوتا ہے رطل کا. 2 رطل بن کے کتنے بنتے ہیں؟ 1 مد، اور 4 مد بنتا ہے 1 سا. سمجھتے ہو نا؟ سا کتنا بنتا ہے اس میں اختلاف ہے، جو راجح ہے نا، یہ اختلاف اس لیے کہ مختلف جگہوں پر سا کی مقدار مختلف تھی. تو امام حنیفہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سا کی مقدار، جو جمہور کا قول ہے نا، یعنی ان کے نزدیک میں جو مقدار ہے وہ ہے 4 مد. سا کی مقدار کتنی ہے؟ 4 مد. اور آج جو فتویٰ دیا جاتا ہے سا کی مقدار میں، وہ 1.25 کلو گندم، سوری 1.25 کو 2 سے ضرب دو، کتنا جواب آئے گا؟ 3.5 کلو گندم. یہی والا کلو ہے، 2.5 جو فتویٰ ہے نا اسی پر ہے. 3.5 کلو گندم. اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑے ماہر تھے، یہ جو
شرعی مقدار ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو حضرت تو یوں سمجھیں کہ جب آپ ایسا الفتاویٰ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت نے اس میں بڑی تحقیقات کی ہیں. تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ 4.5 کلو گندم, سمجھتے ہو, تبھی صدقہ فطر میں نصف صاع گندم دی جاتی ہے نا. بھائی ہم صدقہ فطر میں جو مقدار ہے حدیث میں وہ نصف صاع, آدھا صاع گندم دی جائے گی, سمجھتے ہو. گندم سے مراد وہ دانے, آٹا نہیں, آدھا صاع گندم یہ صدقہ فطر میں ہے. تو آدھی صاع مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق ہے 2.25 کلو گندم, اور دارالعلوم کرنگی اور دیگر جو ہمارے قدیم اکابر گزرے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق 2.25 کلو گندم, سمجھتے ہو. تو ہمارا جامع الرشید کا فتویٰ 2.25 کلو پر ہے, اور پبلک میں جو مشہور قول ہے وہ وہی ہے جو دارالعلوم کرنگی کا قول ہے. تو حضرت کے بڑے مضبوط دلائل ہیں, آپ کبھی موقع ملے تو اصل فتاویٰ پڑھ لیے گا. بہرحال عوام تو کسی بھی مفتی کی بات کو لے لے تو 2.25 پر بھی لوگ قسم کا کفارہ یا صدقہ فطر دے رہے ہوتے ہیں, اور ہم احتیاط کرتے ہیں 2.25 کلو پہ دیتے ہیں. تو اگر ہم 2.25 کلو کو لے لیں تو 4.5 کلو گندم 1 صاع بن جائے گی. یعنی وہ برتن جس میں 4.5 کلو گندم آ جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا 1 صاع کا برتن تھا, سمجھتے ہو. اس برتن میں, اور وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ 1 صاع الی 5 امداد, 1 صاع یا 1.25 صاع, بھائی 5 مد کا مطلب 1 صاع اور اس میں 1 مد اور ملا لیں تو 1.25 صاع. تو اتنے بڑے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہو جاتا تھا. یہ بہت چھوٹا سا بنتا ہے, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کسی دن گندم لے جا کے نا, یہ جو دانے ہوتے ہیں گندم کے یہ آپ تولیں. ٹھیک ہے کچھ فرق ہمارے زمانے کی گندم میں اس زمانے کی گندم میں 1400 سال گزر گیا, کچھ نہ کچھ فرق آئے گا, اور لیکن زیادہ فرق نہیں ہے. اس میں بھی گندم ایسے ہی ہوتی تھی, آج بھی ایسے ہی ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے غسل کتنا آرام سے ہو جایا کرتا تھا. اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے نا کہ 4.5 کلو گندم کا کوئی برتن جس میں آ جائے, ذرا لے آئے ناپ, تو ہمیں بھی پورا اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ وہ برتن ہے. یعنی دیکھ لیں گے ہم کہ اتنے بڑے برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہو جایا کرتا تھا. بھائی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے کے مطابق بات کر رہا ہوں, ان کی رائے کے مطابق 4.25 گندم تو 4.5 کلو, ہاں گندم 4.5 کلو جس میں آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور برتن وہ جس میں پورا 1 صاع, اور یعنی کبھی تو 1 صاع میں غسل کرتے تھے, کبھی اس میں آپ 1/4 کا اضافہ کر لیں, سمجھتے ہو. ہاں 1 پاؤ کا اضافہ کر لیں اس میں, یعنی 4.5 کا 1/4, 4.5 کو 4 سے ڈیوائڈ دے, جو جواب آئے وہ جتنی گندم اس میں آ جائے. تو اتنا بڑا برتن یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. استاد صاحب وہ برتن بھی لے کر آئے ہیں مدینہ سے نا, اس کا وہ مدینہ منورہ میں وہاں پر وہ برتن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا برتن استعمال کیا کرتے تھے نا, اس کے مشابہ برتن کی سند, پوری سند کے ساتھ کہ یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے, پوری سند کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے. وہ برتن اسی پہ برتن پہ سند لکھی ہوئی ہے پوری صحابی سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. وہ بہت چھوٹا برتن ہے, میں نے خود دیکھا ہے وہ. تو اس جیسی کاپیاں بنا کے وہاں جو سعودی حکومت ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, تو کوئی بڑے مہمان ہوتے ہیں تو ان کو وہ کاپی دے دیتے ہیں اس برتن کی, اسی سند کے ساتھ وہ سند لکھی ہوئی ہوتی ہے. استاد صاحب کے پاس وہ برتن موجود ہے. چلیں اب اس پہ آدمی حیران ہوتا ہے یار اتنے چھوٹے برتن سے غسل کیسے ہوتا تھا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر مگے کے جب آپ چلو سے غسل کریں گے تو ہو جاتا ہے. جیسے ہم وضو کرتے ہیں نا, چلو سے وضو کرو تو 1 گلاس پانی استعمال ہوتا ہے اس میں, چلو سے اس طرح لے کے 3 دفعہ, تو اس طرح دھویا جاتا تھا. یہ تھوڑی ہوتا تھا یوں ٹھڑانگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج وضو دیکھو نا, نل کا پہلے کھل جاتا ہے, اس کے بعد گھنٹوں گھنٹوں رگڑائی ہو رہی ہے وہاں بیٹھ. چلیں کیا بول رہا ہے بھائی, پانی تو بہت کم تھا نا وہاں, پانی تو تھا ہی نہیں عرب کے لیے. تو آج بھی پانی کے بڑے مسائل ہیں. یہ دبئی وغیرہ میں پانی اگر مل جائے نا, ان کے تو عید ہو جائے. ابھی بھی وہ لوگ سمندر کے پانی کو اتنا مہنگا پروسیس ہے, وہ بھاپ بنا کے اسٹیم بنا کے پھر اس میں سے نمک نکال کے, بہت مہنگا پروسیس ہے یہ. جو دبئی میں آپ پانی پی رہے ہو یہ بہت مشکل سے ملتا ہے. یعنی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سرمایہ خرچ ہوتا ہے حکومت کا اس میں.
عرب ملکوں میں پانی نہیں ہے، اور وہ پانی پھر صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے۔ دبئی میں ہر آدمی کے بال سفید، ایک عمر کے بعد بے اولادی کے مسئلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں دبئی میں، وہ پانی میں مسئلہ ہے وہاں پہ۔ چلیں، وعن معاذة قالت قالت عائشة رضي الله عنهما كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنوبان۔ حضرت معاذہ العدویہ یہ بہت بڑی تابعیہ تھیں، حضرت عائشہ کی شاگردہ تھیں، ان کی عبادت کے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے، تو بہت بڑی تابعیہ تھیں۔ یہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، بینی و بینہ، جو میرے اور آپ کے درمیان میں ہوتا تھا۔ فیبادرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہل کرتے، جلدی جلدی پانی لینے کی کوشش کرتے، حتی اقولا، یہاں تک کہ میں کہتی دع لی، کچھ پانی میرے لیے چھوڑ دیں۔ قالت وہما جنوبان، حضرت معاذہ فرماتی ہیں دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے۔ یہ مسئلہ اصل میں یوں ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت جب غسل جنابت کرے گی تو اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا مکروہ تحریمی ہے، سمجھتے ہو؟ عورت جب غسل جنابت کرے تو اس سے جو بالٹی میں پانی بچ جاتا ہے نا، مرد کے لیے اس سے غسل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی صورت یہ بنے گی یا تو مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کرے، یا عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل کرے، یا دونوں ایک ساتھ چلو سے پانی لینا شروع کریں۔ تو اس میں مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتا ہے، بالاتفاق جائز ہے۔ دونوں ایک ساتھ چلو لیں، دونوں ایک ساتھ چلو لے کے غسل کرنا شروع کریں تو بھی بالاتفاق جائز ہے۔ اور جمہور کے نزدیک تو ساری صورتیں جائز ہیں نا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ایک صورت کہ عورت اگر پہلے غسل کر لیتی ہے اور پانی بچ جاتا ہے تو اس پانی سے پھر مرد کے لیے غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر آگے حدیث بھی آ رہی ہے، آخر میں آئے گی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل طہور مرأہ سے منع کیا ہے۔ ابھی پوری بات تو کمپلیٹ ہونے دو، فتویٰ کس پر ہے؟ پورے اقوال سامنے آئیں گے تو پھر فتویٰ سامنے آئے گا نا۔ دوسرے فتویٰ کس پر ہے؟ جب حنفیہ کا مذہب ہی یہی ہے تو فتویٰ کیا مطلب؟ بہت زیادہ لگ رہا ہے آج سبق میں آپ بیدار ہو۔ یہ سوال اس وقت پوچھا جاتا ہے جب حنفیہ میں اختلاف ہو، نہیں، حنفیہ میں اختلاف ہو، ابو یوسف کا یہ قول ہے، امام حنیفہ کا یہ قول ہے، پھر آگے پوچھے وہ فتویٰ کس پر ہے؟ میں نے تو کہا حنفیہ کا یہ قول ہے کہ بالکل جائز ہے۔ بہت ایک دم لگ رہا ہے اس کی آنکھ کھلی، کسی نیمبو چٹایا اس کو کہ سبق ہو رہا ہے۔ میرا فتویٰ کس پر ہے؟ ایسے بیٹھے بیٹھے نہ سر نہ پیر۔ اچھا کیا ہو گیا؟ تو چونکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جو رائے ہے نا، وہ حدیث آ رہی ہے آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل طہور مرأہ سے منع کیا ہے، عورت کے فضل جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی حدیث مرد کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے مشکات میں یہ حدیث آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے بچے ہوئے پانی سے بھی عورت کو غسل کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یا تو یہ، اور اہم بات یہ ہے کہ جب دونوں، یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی ایک ساتھ غسل کرتے تھے، اصل میں یہی بتانے کے لیے، کیونکہ لوگ سوال پوچھتے تھے کہ ہم تک نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل سے منع کیا ہے، تو امی عائشہ یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ایک تو ہم کرتے رہے ہیں، ہم اکٹھے غسل کرتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کبھی پہلے مرد ہاتھ ڈال کے پانی استعمال کرتا ہے، کبھی عورت کرتی ہے، تو یہ تو یعنی مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کر رہی ہے، عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ کا مقصد ہی ان لوگوں پہ رد تھا کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یعنی یہ جب دونوں اکٹھے استعمال کریں گے، ایسا ہوتا نہیں نا۔ فیبادرونی فرماتی ہیں نبی پہل کر لیا کرتے تھے، تو دونوں اکٹھے تھوڑی استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تعویل آپ اس حدیث میں کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال نہ کرے، تو وہی تعویل ہم وہاں کرتے ہیں جو جس میں آتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال نہ کرے، اگرچہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے جس میں آتا ہے کہ مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال نہ کرے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے متعدد جوابات ہیں۔ نمبر ایک، یہاں فضل سے مراد
یہ والا فضل طہور مرأہ نہیں ہے کہ بالٹی میں جو پانی بچ جائے، بلکہ اس سے مراد وہ پانی ہے جو عورت نے استعمال کر لیا ہو، جس سے حدث زائل ہو چکا ہو، سمجھتے ہیں نا؟ وہ پانی اگر جمع ہو رہا ہے تو مرد استعمال نہ کرے، اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ مرد کا پانی عورت استعمال نہ کرے. تو مرد نے جو پانی استعمال کیا وہ مستعمل ہو گیا، تو اب وہ پانی عورت استعمال نہ کرے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستعمل پانی میں پھر مرد اور عورت کے فرق کی کیا بات ہے؟ یہ تو مرد کا پانی مرد بھی استعمال نہیں کر سکتا، عورت کا پانی عورت بھی. تو بات یہ کہ غسل جنابت اکثر میاں بیوی ہی کرتے ہیں، دو مرد نہیں کر رہے ہوتے، دو عورتیں نہیں کر رہی ہوتی، سمجھتے ہو نا؟ تو اس لیے بتایا ہے کہ مرد سے مراد ہے شوہر، اور شوہر کا بچا ہوا پانی بیوی استعمال نہ کرے، بیوی کا بچا ہوا پانی شوہر استعمال نہ کرے. تو یہاں بچا ہوا سے وہ بچا ہوا مراد نہیں ہے، بلکہ استعمال شدہ پانی مراد ہے. کہ پانی پہلے زمانے میں کم ہوا کرتا تھا، میاں صاحب نے غسل کر کے وہی پانی برتن میں اکٹھا کر لیا، اب اسی سے بیگم بھی نہا رہی ہے، یا وہ پانی عورت نے اکٹھا کر لیا کسی جگہ پہ، جیسے نہا رہے ہیں نا، نیچے ٹب ہے اس میں وہی پانی مرد بھی استعمال کر رہا ہے. تو یا تو اس سے یہ مراد ہے، تعویل اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے زیادہ قوی حدیثیں اس کے مقابلے میں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ یا پھر یہ استحباب پر محمول ہے کہ خواتین میں اکثر بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ جب غسل کرتی ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ طہارت کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی، وہی ناپاک چھینٹیں اس میں بار بار گر رہی ہیں. تو اس بے احتیاطی سے بچانے کے لیے عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال نہ کرے. سمجھتے ہو؟ ورنہ جمہور کے نزدیک یہ بہرحال جائز ہے. تو یہ دو تعویلات کی گئی ہیں، یا تو یہ نہیں سے استحبابی مراد ہے، اور یہ پھر اس عورت کے بارے میں ہوگا جو محتاط نہ ہو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی فقیہ تھیں، ان کے بارے میں نہیں ہے. پھر چلیں الفصل الثاني. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل الذي يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا. قالت سليم هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم ان النساء شقائق الرجال. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تری محسوس کرتا ہے، یعنی جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو اپنے لباس پہ اس کو تری نظر آتی ہے، گندگی نظر آتی ہے، لیکن اس کو احتلام یاد نہیں ہے، اس کو خواب یاد نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر وہ غسل کرے گا، اس پر غسل لازم ہے. اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کو خواب آیا، خواب میں اس کو محسوس ہوا کہ احتلام ہوا ہے، ولا یجد بللا، لیکن جب صبح اٹھ کے دیکھا تو لباس پر کوئی نشان نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا لا غسل علیہ، اس پر غسل نہیں ہے. یہی فقہا کا مذہب ہے. اگر آپ کو خواب میں احتلام ہوا لیکن جب آپ اٹھے تو کوئی نشان نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ آپ کو دھوکہ ہوا تھا خواب میں. لیکن آپ کو اگر خواب نہیں آیا، یا ظاہر آیا ہوتا ہے، یاد نہیں ہوتا خواب انسان کو، اور صبح دیکھا کہ شلوار پہ تری ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو احتلام ہوا ہے، کیونکہ واضح علامت ہے نا. اچھا بھائی، حضرت ام سلیم فرماتی ہیں حل علی المرأۃ ترى ذلك غسل، کہ یا رسول اللہ اگر عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو اس پر بھی غسل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس پر بھی غسل ہے. ان النساء شقائق الرجال، کیونکہ عورتیں بھی مرد کا شقیقہ کہتے کسی کے حصے کو. تو شقیقہ کی جمع شقائق، ایک شق ہوتی ہے نا یہاں سے کاٹ کے الگ، تو مرد ہی کے جسم کا ٹکڑا ہے. آدم علیہ السلام، اللہ نے اماں ہوا کو آدم علیہ السلام کے پسلی سے بنایا نا. تو مطلب یہ کہ ان پہ بھی بہت سارے وہ احوال آتے ہیں جو مردوں پہ آتے ہیں. اس معاملے میں وہ بھی مردوں کی جنس میں سے ہیں، خواہش جیسے اللہ نے مرد میں رکھی ہے تو ان میں بھی رکھی ہے، تو ان کو بھی احتلام ہو سکتا ہے. چلیں. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ سے یہ سوال بہت پوچھا جاتا تھا کہ غسل کے مسائل تھے نا، لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے. پوری یہ تو حدیث کا ایک ٹکڑا ہے نا، باقی کتابوں میں پوری ڈیٹیل سے حدیث ہے کہ ایک تابعی تھے، شاید حضرت مسروق الاجدع تھے یا کوئی اور تھے، وہ دور سے سفر کر کے آئے حضرت عائشہ کے پاس. اور اب دیکھو اتنی سی حدیث کو اگر لے لو گے تو یہ شیعہ لوگ پھر الزام لگاتے ہیں یہ حیا کے خلاف مسائل بتاتی تھی. پوری روایت اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس تابعی چل کے آئے، انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے حیا آتی ہے. تو امی عائشہ نے فرمایا لا تستحیی فانی امک، مجھ سے حیا مت کرو اس معاملے میں کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنی زوجہ سے ہم بستری کرتا ہے
اس کو انزال نہیں ہوتا، فارغ ہی نہیں ہوتا، وہ ڈسچارج نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے ہی وہ یعنی ادخال ہوتا ہے، انٹرکورس ہوتا ہے، لیکن وہ انزال نہیں ہوتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ کام ہوا اور ہم دونوں نے غسل کیا۔ تو یہ انہوں نے اس لیے بتایا کہ دلیل آپ، کیونکہ وہ ویسے ہی بتاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنا اجتہاد ہے ان کا، تو انہوں نے اس لیے اور ظاہر ہے یہ زوجہ کے علاوہ کوئی یہ بتایا نہیں جا سکتا، یعنی کوئی اور تو نہیں بتا سکتا نا یہ عمل۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت تھی کہ انہوں نے اپنی حیا کو پس پش رکھ کے شریعت کا مسئلہ لوگوں کے سامنے پہنچایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کثرت سے نکاح کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ جو گھریلو مسائل ہیں آپ کے گھر کے اندر کا علم بھی امت تک پہنچے۔ چلیں، اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کثرت سے نکاح کی اجازت دی نا، اس کی ایک حکمت میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ذرا سا میاں بیوی میں اختلاف ہو، عورت اپنے شوہر کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ ذرا سا مسئلہ چلے نا، اگر پھڈا چلے تو اکثر دیکھا ہے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس الزام کو رفع کرنے کے لیے کہ جیسے یہ باہر نظر آ رہے ہیں ایسے ہی گھر کے اندر بھی ہیں، ورنہ باہر پیرو مرشد اور روحانی ٹوپی ڈراموں کو دیکھو آپ کیسے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کے حالات دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ 2 نمبر لوگ ہیں یہ۔ باہر کیا ہے؟ باہر تو آدمی آگے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک زوجہ ہوتی نا آپ کی، اس کی گواہی کو لوگ کہتے ہیں شاید میاں بیوی نے آپس میں مل کے انڈرسٹینڈنگ ہے آپس کی، بھائی دونوں کی مل کے، کہ بھائی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں، جاہل پیر ہیں، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہر کی بیوی کو پتا ہوتا ہے 2 نمبر آدمی۔ تو ایک عورت نہیں، 2 عورت نہیں، 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم آپ کے نکاح میں رہیں، اور سب سے آپ کی تعریف منقول ہے، کسی ایک سے بھی آپ کی برائی منقول نہیں ہے۔ تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ بھائی جو گھر میں نیک ہوگا، اتنا نیک، یعنی یہ اس کی علامت ہے کہ یعنی اللہ نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا آپ پہ الزام کا۔ ورنہ اکثر اچھے لوگوں کو ان کی بیویاں بدنام کر دیتی ہیں۔ میڈیا پہ دیکھو نا آ کے کیا ہو رہا ہوتا ہے، ذرا سی طلاق ہوئی، علیحدگی ہوئی تو دیکھو ایک پروپیگنڈا کھڑا ہوتا ہے، ایک تماشا کھڑا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے بندہ صحیح ہے کہ 2 نمبر ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو ایک زوجہ نہیں، 9 زوجات تھیں، اور انہوں نے گھر کے اندر کے مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ بھئی 1 2 3 نہیں، 9 بیویاں، 9 کی 9 سے ایک حرف بھی آپ کی مخالفت میں منقول نہیں ہے کہ آپ ظالم تھے یا آپ بد اخلاق تھے۔ کچھ تو ہوتا نا، کوئی ایک زوجہ آپ سے خدا نخواستہ علیحدگی لے لیتی اور بولتی معاذ اللہ یہ تو باہر کچھ اور ہے، اندر ان کے معاملات کچھ اور ہیں، یہ تو یوں تھے، یہ تو یوں تھے، ایسے کر کے کرتی تو تاریخ کی کتابوں میں تو ہر چیز آتی ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو تاریخی میں تو مسلمانوں نے لکھی ہے، وہ اچھی چیزیں حذف کر دیں گے، اور ایسا نہیں ہے۔ جب لکھی گئی ہیں تاریخیں تو تمام رتب و یابس سب کچھ جمع کی، خبریں چھپتی نہیں ہیں۔ تبھی تو دیکھو نا حضرت زینب سے جب آپ نے نکاح کیا ہے تو جو مشرکین نے اعتراضات کیے وہ تمام اعتراضات اسی طرح نقل چلے آ رہے ہیں کہ خوبصورتی کی وجہ سے انہوں نے شادی کی ہے، منہ بولی بیٹی تھی تو اپنا مسئلہ چینج کر دیا، یہ ساری اعتراضات نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ چلیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جاوز الختان الختان، ختان موضع ختان کو کہتے ہیں، مرد کے جو وہ جگہ جہاں ختنے کی جاتی ہے، عورت میں بھی یہ جگہ ہوتی ہے۔ تو جب موضع، یہاں مضاف محذوف ہے، موضع ختان، ختان سے تجاوز کرے گا جس کو دخول حشفہ کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں غسل واجب ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے اس طرح کیا اور ہم دونوں نے غسل کیا۔ چلیں، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة۔ انقو، اور پتہ نہیں اس کو حمزہ وصلیہ سے کیا محبت ہے، کہیں گراتا ہی نہیں ہے۔ وانقوا البشرة 8-10 حمزہ وصلیہ اس کو تھیلے میں ڈال کے دے دو، جہاں حمزہ وصلیہ آئے گی پڑے گا یہ۔ اس مجھے لگ رہا ہے اس کو عشق ہے حمزہ وصلیہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو جنابت کے اثرات بالوں کی جڑوں تک پہنچتے ہیں، لہذا بالوں کو دھو اور اپنی جو جلد ہے اس کو صاف کرو، یعنی جلد تک پانی پہنچاؤ، ایسے پانی نہیں بہا کے نکل آیا کرو، تبھی رگڑنا ہے۔ بال جب آپ دھوتے ہیں تو ہاتھوں سے، غسل میں داڑھی کو اچھی طرح سے دھونا پڑتا ہے اندر تک، یعنی ایک ایک بال کے اندر جنابت کے اثرات پہنچتے ہیں۔ چلو، وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی چھوڑ دی اور اس کو نہیں دھویا تو اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی اس کو عذاب دیا جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں اسی وجہ سے مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی، اسی وجہ سے مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی، اسی وجہ سے مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی. 3 دفعہ اپنے الفاظ دہرائے. سر سے دشمنی کا مطلب بال ہی نہیں رکھتے تھے، حلق کروا کے رکھتے تھے تاکہ غسل آرام سے ہو جائے. لیکن یہ حضرت علی کی ذاتی رائے تھی، باقی صحابہ وہ بال رکھتے تھے. کہتے ہیں جب کسی دشمنی ہوتی ہے تو انسان اس کو جڑ سے ختم کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں میں نے بالوں سے ایسی دشمنی کہ بس گویا سر سے ہی دشمنی ہو گئی. تو یہ جو مشہور ہے نا حضرت علی کی سنت تھی بال کٹوانا، تو اس وجہ سے صوفی لوگ بھی ٹنڈے پہ ٹنڈے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے. حضرت علی کو تو اس وجہ سے کاٹتے تھے بال. اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کنتو رجلا مذاء، کثرت سے مزی آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے بھی غسل فرض ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی وہ کیونکہ بار بار ان کو غسل کرنا، بعد میں ان کو مسئلہ پتہ چل گیا کہ اس سے غسل فرض نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے پھر رکھ لیے ہوں بال. چلیں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے. رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی و ابن ماجہ. غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. تو اگر آپ نے غسل سنت کے مطابق کیا تو اس میں تو پہلے ویسے ہی وضو ہو جاتا ہے، اور اگر ویسے بھی سنت کے مطابق غسل آپ نے نہیں کیا تو پھر حنابلہ کے نزدیک وضو کرنا واجب ہے. بھائی اگر آپ نے غسل کیا اور اس سے پہلے وضو نہیں کیا تو حنابلہ کے نزدیک آپ پر پھر نماز کے لیے وضو الگ سے واجب ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک بے شک آپ نے وضو نہ کیا ہو، لیکن چونکہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے وضو والے اعضاء آٹومیٹیکلی دھل جاتے ہیں اس میں، ظاہر اس کے بغیر تو غسل ہوتا نہیں، تو وہ کافی ہے. چلیں. مسا نہیں تو پورا پانی بھیگ گیا سر کا، ابھی مسا کرنا ہے. سال زندگی میں پہلی دفعہ سبق کے دوران کوئی سوال پوچھا ہے انہوں نے. تو جب غسل سے اوپر، مسا سے اوپر کی چیز غسل ہے نا. ٹنڈا ہوا ہے نا، یہ بھی اس کو تکلیف ہوئی ہے. میں نے جو کہہ دیا نا کہ ٹنڈ سنت نہیں ہے، اس پہ اس کو تکلیف ہوئی ہے. کیا؟ ہاں جی ہاں ظاہر ہے، اور کیا. غسل دوبارہ نہیں ہے، پھر وضو دوبارہ. چلیں. وعنها رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالختمية وهو جنوب يستهزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ ختمی ایک جڑی بوٹی ہوا کرتی تھی خوشبودار، اس سے سر دھویا کرتے تھے اور جنابت کی حالت میں. یجتزئ بذلک، اسی کو کافی سمجھا کرتے تھے. ولا يصب عليه الماء، اور اس پر پانی نہیں بہاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ سر دھو لیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ ایک بوٹی تھی خوشبودار وہ لگایا کرتے تھے سر کے اوپر، پھر اس پہ دوبارہ پانی نہیں بہاتے تھے اور باقی جسم کو دھو لیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ سر دھو لیا پھر کوئی اور عمل کر کے باقی جسم کو بعد میں دھو لیا تو بھی غسل ہو جائے گا. اور وہ اس لیے لگائے رکھتے تھے تاکہ اس کے اثرات اچھی طرح سے جذب ہو جائیں. چلیں. وعن يعلى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والتستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود. حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا. آپ ممبر پہ چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ حیا والا ہے اور پردے والا ہے، حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے. جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے، ایسے کھلے عام میدان میں غسل نہ کرے وہ. جی. فلیتوارا بشیء، توارا یا توارا کا معنی بھی چھپنا، اسے چاہیے کہ کسی چیز کی آڑ میں غسل کرے. الفصل الثالث، کیا ہوا؟ بغیر دروازے والے واش روم کہاں ہیں؟ وہ عجیب سے ہاں مسجدوں میں ہوتے ہیں، چھوٹے دروازے ہوتے ہیں، کوئی نیچے سے جھانکے تو سب.
ابے ایسا نہیں ہوتا کھلے دروازے پہ، کیسی بات ہے، چلو یار. ہاں وہ پیشاب کے لیے ایسے ہوتے ہیں، ان میں دروازے نہیں ہوتے، غلط ہے یار، وہ بھی حیا کے خلاف ہے. اور یہ عجیب نیچے سے دروازے اتنا چھوڑا ہوتا ہے، اصل میں وہ اوپر اس لیے ہوتا ہے کہ نیچے کون پاگل جھانک کے دیکھے گا. نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا. چلیں یار، مسجدوں میں نا واش روم وی آئی پی ہونے چاہیے. اول تو مسجدوں کا واش روم سے تعلق ہی نہیں ہے اسلام میں. واش روم تو لوگوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے پبلک ٹوائلٹ بنائے، اس کا مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. مسجد سے تو یہ چیزیں بہت دور ہونی چاہیے. لیکن ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ، مسجد والوں نے معذرت کے ساتھ لوگوں کو ہگانے متانے کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا، اس لیے حکومت اس ذمہ داری سے سبکدوش. جن ملکوں میں مسجدیں نہیں ہیں، چائنا میں، یعنی اتنی مسجدیں نہیں ہیں، چائنا، امریکہ، یو کے وغیرہ، ان میں تو ویسے ہی پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں نا. تو مسجد والے بولے بھائی ہمارا واش روم ہوگا ہی نہیں، جاؤ. امام کا واش روم اس کے گھر میں، مؤذن کا اس کے گھر میں، بس واش روم کا انتظام ہی نہیں، وضو خانے کا انتظام ہے بس. تو پھر حکومت خود ٹوائلٹ بنائے گی، اس کی صفائی کا انتظام کرے گی، گالیاں بھی حکومت کو پڑیں گی، دیکھو کتنا گندا واش روم، اگر حکومت گندا رکھے گی. مسجد والوں نے یہ سارے انتظامات اپنے ذمے لے کے حکومت کو، تو بھائی حکومت اگر نہیں کر رہی تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ خود احتجاج کریں گے گورنمنٹ کے خلاف. جب وزیر اعظم کو بیچ روڈ پہ قضائے حاجت کا تقاضا ہوگا تو اس کو احساس ہوگا کہ یار یہ عوام کی بھی ضرورت ہے. تو یہ مسجد والوں نے انتظام کر لیا ہے، تو یہ کچھ تو بنتی نہیں ہے اس کی. سوال ہے تبلیغ والے کہاں جائیں گے؟ تبلیغ والوں کے لیے الگ سے بنا دیا جائے، جماعتیں جو آتی ہیں وہ اسی وقت کھلے گا جب تبلیغ والے آئیں گے. وہ ایک دو کافی ہے ان کے لیے، اتنی بڑی 20 ٹوائلٹ بنانے کی ضرورت نہیں. اب حال تو دیکھو نا مسجدوں میں ہوتا کیا ہے، گندی بدبو. صدر میں مسجد دیکھو، گندی بدبو آ رہی ہے صحن کے اندر. ادھر پیاز کھا کے آنے کی ممانعت ہے مسجد میں، اور ادھر واش روم کھلے ہوئے ہیں قریب میں، اور وہ اتنے گندے لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں یار یہ مسجد صفائی کی جگہ ہے اور یہاں یہ صفائی سکھائی جا رہی ہے. اور اگر بالفرض بنانا ہی ہے تو اتنے وی آئی پی، اتنے صاف ستھرے ٹوائلٹ ہونے چاہیے جیسے ملیشیا کے ایئرپورٹ اور دبئی کے ایئرپورٹ پر ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی یہ جو صفائی کے قائل ہیں تو عملاً بھی ایسے ہی صفائی ان کے یہاں ہوتی. وہ عجیب سے واش روم ہوتے ہیں، دروازے ہی نہیں ہوتے، آدھے آدھے دروازے ہوتے ہیں، پھر وہ عجیب سا ہی ہوتا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے، اتنے گندے. الفصل الثالث، چلو بھائی. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے پانی سے واجب ہوتا ہے، یہ اول اسلام میں رخصت تھی کہ جب تک پانی نہ نکلے گا تو غسل واجب نہیں ہوگا. ثم نہی عنہا، پھر اس سے روک دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زوجہ سے ہم بستری کرے اور پانی نہ بھی نکلے تو غسل واجب ہوتا ہے. چلیں، لیکن دیکھو اس سے وہ ہم بستری مراد ہے جس میں دخول ہو. اور ویسے بھی شریعت میں صرف دخول ہی پہ سارے حکام مرتب ہوتے ہیں. امام طحاوی نے اس میں دلیل نظر بھی دی ہے نا، عقلی دلیل، کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ صرف دخول کر لیتا ہے، فارغ نہیں بھی ہوتا، تو زنا کے سارے حکام اس پہ جاری ہوتے ہیں، رجم کرنا، کوڑے لگانا. اسی طرح کسی عورت کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں، دوسرے مرد نے نکاح کر کے صرف دخول کر لیا ہو، انزال نہ بھی ہوا ہو، تو طلاق کے بعد یہ عورت پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. تو انہیں شرعی حلالے کا بھی ترتب ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح رمضان کے روزہ میں کسی نے بیوی سے ہم بستری کی، اتنا کہ صرف دخول کر لیا، تو اس پہ 60 روزوں کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس دخول پر سارے حکام مرتب ہو رہے ہیں، تو غسل کیوں مرتب نہیں ہوگا؟ پھر تو غسل بھی اسی سے واجب ہو جاتا ہے. چلیں، پھر وہی اغتسلت، انی اغتسلت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے غسل جنابت کیا اور میں نے نماز پڑھ لی، لیکن میں نے ناخن کے بقدر ایک جگہ دیکھی جس میں پانی نہیں پہنچا تھا. تو نبی نے فرمایا لو کنت مسحت علیہ بیدک اجزاک، اگر اپنے ہاتھ سے اس ناخن پہ مسح کر لیتے تو کافی ہو جاتا. تو یہاں مسح سے مراد بالاجماع غسل خفیف ہے. یہاں مسح سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف مسح، کیونکہ یہ تو حدیث میں غسل کا حکم ہے نا، قرآن میں بھی غسل کا. تو غسل تو پانی بہانے کو کہتے ہیں، تو مطلب تھوڑا سا پانی بہا لینا بھی تمہارے لیے کافی تھا. تو چونکہ نہیں بہایا لہذا اب کافی نہیں ہے، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے. تو مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر بعد میں پتہ چلے جگہ خشک رہ گئی ہے تو دوبارہ، البتہ پھر پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اتنے حصے کو معمولی سے دھو لینا کافی ہے. دیکھو فضول سوال نا، کتنے ٹائم بعد؟ جب بھی ہے 6 مہینے بعد دیکھا ہے، پتہ چلا تو 6 مہینے بعد، ٹائم تھوڑی ہے. چلیں،
عنهما قال كانت الصلاة 50 والغسل. اللہ کسی کو حسن نہ دے یار، ایسا جو حسن ملا ہے نا ان کو، حسن جب آتا ہے تو ناز بھی، فضول سوالات بھی آ ہی جاتے ہیں، یہ سب حسن کے کرشمے ہیں. چلیں. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 فغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة. رواه. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں تھیں اور غسل من جنابہ 7 مرتبہ تھا، اور پیشاب سے کپڑے کو دھونا بھی 7 مرتبہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے رہے یہاں تک کہ نمازیں 5 کر دی گئیں، غسل جنابت 1 مرتبہ اور پیشاب سے لباس کو دھونا بھی 1 مرتبہ. یہ حدیث سند کے لحاظ سے کچھ کلام بھی ہے اس کے اوپر. تو اب اس میں بھی پھر کہ پہلے امتوں میں ایسا تھا لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے اس امت میں شروع میں ایسا ہو. 50 نمازوں والی حدیث تو صحیح ہے، وہ معراج کی رات جو ہوا وہ الگ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث پہ سند پہ کلام ہے. چلیں. مخالطۃ الجنوب وما یباح له، الفصل الاول. چلیں.